نظر کی حفاظت، بد نظری کوئی معمولی چیز نہیں، در حقیقت یہ موت کے وقت کلمے سے محرومی ہے۔ کسی غیر پہ محبت کی نظر رکھنا یہ اللہ کی محبت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ محبت میں غیرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے بیوی خاوند کے گھر میں فاقہ تو برداشت کر لے گی، روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لے گی، لیکن خاوند کی نظر کسی غیر پہ برداشت نہیں کرے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے توحید اپنے پڑوسن سے سیکھی کہ میری پڑوسن دھوبی کا کام کرتی تھی، دھوبن تھی۔ ایک دن ان کے گھر سے جھگڑے کی آواز اور شور آنے لگا۔ میں نے سنا کہ بیوی خاوند سے کہہ رہی ہے، میں روکی سوکی کھا کے گزارا کر سکتی ہوں، تیرے گھر میں فاقہ بھی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یہ تیری غیر پہ محبت کی نظر میں قطعاً برداشت نہیں کروں گی۔ فرماتے ہیں مجھے وہاں سے توحید سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے بدعمالیاں تو برداشت کر لوں گا لیکن شرک نہیں برداشت کروں گا، اپنے ساتھ کسی غیر کو برداشت نہیں کروں گا۔ ہاں میری نافرمانیاں کی ہیں، میرے احکامات کو نہیں مانا، وہ برداشت کر جاؤں گا، لیکن اگر دنیا میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ نظر کی حفاظت یہ وہ پہلی شرط ہے خاتمہ بالایمان کے لیے۔ پیغمبر اسلام علیہ وسلم فرماتے ہیں النظر سہم من سہام ابلیس، نظر شیطان ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ لگتا تو دوسرے پہ ہے لیکن زخم اپنے دل پہ پڑتا ہے۔ تو نظر کی حفاظت یہ بنیاد ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، نظر وہ کھڑکی ہے جو دل کے کمرے میں کھلتی ہے۔ آنکھوں کی کھڑکی دل کے کمرے میں کھلتی ہے، یہ فوراً عکس لے کے باہر کا اثر لے کے وہ دل پہ پہنچا دیتی ہے۔ تو اگر یہ نظر کی حفاظت رہے گی تو میرے اور آپ کا دل محفوظ رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من ترکہا مخافتی، حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے خوف کی وجہ سے اٹھی ہوئی غلط نظر کو جھکا لیا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، میں اسے ایمان کی مٹھاس پہ بدل دوں گا۔ اگر اس نے اٹھی ہوئی غلط نظر کو فوراً میرے خوف کی وجہ سے جھکا لیا، وہ اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے لگے گا۔ حدیث کی روشنی میں یہ بہت آسان اسباب ہیں، میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ مسواک کا اہتمام، ہم اس کو اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ اپناتے ہی نہیں۔
عام سی روٹین بس. آج حقیقت ہے میرے اور آپ کے جیبیں مسواکوں سے خالی ہیں. ایک وقت تھا، اہتمام تھا اس کا. فرمایا مسواک کا اہتمام خاتمہ بالایمان کا ذریعہ ہے. کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مطہرۃ للفم، مسواک کا ادنا فائدہ منہ کی صفائی، اور سب سے اعلی فائدہ وہ مرضات للرب، اللہ کی رضا کا پانا ہے. جب اللہ کی رضا مل گئی تو خاتمہ ایمان پہ ہی ہوگا. ادنا فائدہ منہ کی صفائی، اعلی فائدہ اللہ کی رضا کا حاصل کرنا، موت کے وقت کلمے کا نصیب ہونا ہے. نسخہ کتنا آسان ہے لیکن اور تیسرا سبب، اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا. رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا. حدیث میں آتا ہے جو صبح شام تین مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے ہاتھ سے پکڑ کے جنت لے جاؤں گا. تو اتنا سستا سودا، لیکن میرے اور آپ کی سستی کی انتہا کہ میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں. رضیت باللہ ربا، شکر ادا کر رہا ہوں اللہ تیرے رب ہونے پہ راضی، وبمحمد النبی وبالاسلام دینا، یہ حقیقت میں رب کا شکر ادا کرنا ہے. فرمایا جو صبح شام تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ہاتھ سے پکڑ کے جنت لے جاؤں گا. خاتمہ ایمان پہ ہوگا یقیناً. جنت تو تبھی ملے گی نا جب خاتمہ ایمان پہ ہو چکا ہو. اور علماء نے لکھا ہے اللہ کے نعمتوں کو شکر ادا کرنے کے ایک ادنا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر بات پہ الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لو. موقع کی مناسبت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی میری گفتگو اگر تسبیح، تحمید، تحلیل سے مزین رہی تو یہ قیامت کے دن میزان میں بھاری ثابت ہو جائے گی. وہ الگ بات ہے کہ آج کے نوجوان کی گفتگو گالیوں سے بھری نظر سنائی میں دیتی ہے، گالیوں سے مزین. جھوٹ اور غیبت تو یہ تو عام بلوہ ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا. چوتھا سبب صدقہ کرنا. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. صدقہ کرنے کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ اتنا کرو گے تو قبول کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. رب کو تعداد کی ضرورت نہیں ہے، وہ مقدار نہیں دیکھتا، معیار دیکھتا ہے. معیار بنتا ہے میرے اور آپ کے اخلاص سے. اخلاص کی نیت سے تھوڑا بھی صدقہ کیا اس میں وزن پیدا ہو جائے گا. اخلاص بھرے عمل کی مثال ہیرے کے مانند ہے، جسامت میں چھوٹا ہے، قیمت میں بہت بھاری. فرمایا صدقہ کرنا خاتمہ بالخیر کا ذریعہ. حدیث میں آتا ہے کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع سوء الخاتمہ. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور برے خاتمے سے بچا لیتا ہے. جب اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ کرتا ہے نا، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. میرا بندہ میرے نام پہ دے رہا ہے، اور برے خاتمے سے بچا لیتا. آج ہم صدقہ بھی کرتے ہیں تو اس دوسرے پہ احسان کر کے کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ صدقے میں میرے دنیاوی کئی اغراض شامل ہوتے ہیں. رب جانتا ہے ان اللہ ينظر الى قلوبکم، وہ دلوں کے بھیتوں کو جاننے والا ہے.
تو صدقہ کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، خاتمہ بالخیر کا سبب۔ آخر کیا وجہ ہے؟ صحابی کی مٹھی جو صدقہ کرنا یا ایک کھجور کا صدقہ کرنا وہ احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ وزن کس چیز کا ہے؟ کہیں احد کا پہاڑ، کہیں مٹھی جو یا کھجور کا ایک دانہ، یہ اخلاص کا وزن ہے، للہیت کا وزن ہے۔ تو اللہ کے رضا کے لیے صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، خاتمہ بالخیر کا سبب۔ بچوں کی عادت بنائیں۔ کئی دفعہ عرض کیا نا، بچوں کو جمعے کے دن ساتھ لاتے ہیں، ان کے جو جیب خرچی 10-20 روپے ہیں، اس کے علاوہ 10-20 اور دے دیں۔ مسجد میں آتے جاتے مستحقین موجود ہیں تو اس بچوں کے ہاتھ سے دو، اسے عادت پڑے۔ آج تو ہم جب مجبوراً دینا پڑ جائے نا، کوئی جان نہیں چھوڑ رہا، تو بٹوا نکال کے اس میں دیکھتے ہیں جو سب سے پرانا نوٹ ہوتا ہے نا، وہ نکال کے دیتے ہیں۔ بھئی 50 کا پرانا نوٹ، یہ کوئی 20 روپے پہ تو نہیں چلنا، اس نے بھی 50 کا ہی چلنا ہے۔ اور اگر نئے نوٹ دیں گے وہ بھی 50 کی قیمت ہے، وہ کوئی 100 کی قیمت نہیں رکھتا۔ لیکن میرے اور آپ کے مزاج دیکھیں، دے اللہ کے نام پہ رہے ہیں لیکن کتنے تنگ ہو کے دے رہے ہیں۔ نوٹ بھی پرانا ڈھونڈیں گے، اگر خوشنودی سے دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں، اچھا چلو نوٹ 10 روپے کے کیوں نہ ہو، کوشش کریں کہ جو صاف نوٹ ہے وہ نکال کے دیں۔ رب تو اس کیفیات کو دیکھتا ہے نا، وہ میرے اور آپ کے 10 20 100 500 1000 کو نہیں دیکھتا، وہ بندے کی اس کیفیت اور چاہت کو دیکھتا ہے۔ تو صدقہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، برے خاتمے سے بچا لیتا ہے۔ اور 5واں سبب خاتمہ بالایمان یا خاتمہ بالخیر کے لیے، وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، اہل اللہ کی صحبت، نیک ماحول۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم رجال لا یشکا جلیسہم، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے، اصل محرومی وہ موت کے وقت کلمے سے محرومی ہے۔ فرمائے جو نیک صحبت میں بیٹھے گا، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے گا، لا یشکا جلیسہم، وہ موت کے وقت کلمے سے محروم نہیں رہے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ خاتمہ بالایمان کا ذریعہ۔ اور 6واں سبب خاتمہ بالایمان کے لیے، وہ اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار، ایک ہے محبت کا ہونا، ایک ہے محبت کا اظہار کرنا، اس میں فرق ہے۔ دوست دوست سے شکوہ کرتا ہے دوست، محبت ہے تو دوست ہے نا، لیکن شکوہ کرتے یار، نہ کبھی کال کی، نہ کبھی میسج کیا، نہ کبھی رابطہ کیا۔ معلوم ہوا کہ دوست بھی محبت کا اظہار چاہتا ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے کی طرف سے محبت کا اظہار چاہتا ہے، اور یہ محبت کا اظہار یہ خاتمہ بالخیر کا ذریعہ۔ محبت کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ اللہ کا نام محبت سے لے لینا یہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کوئی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہو کہ میں محبت سے اپنے محبوب کا نام لوں، اور میں اللہ اسے نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ یعنی اللہ کی ذات تو ذات، اللہ کے نام کے ساتھ محبت کرنا بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت بشر حافی کے بارے میں آتا ہے نا،
شرابی کبابی مزاج تھا، مجلسیں گرم رہا کرتی تھی، رقص کرنے والی موجود، رباب پڑے ہیں، شراب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، لونڈی دوڑی دروازے پہ، کھولا تو ایک درویش صفت بندہ کھڑا ہے۔ بھئی کیسے آنا ہوا؟ وہ پوچھتا ہے کہ یہ گھر کسی غلام کا ہے یا کسی آزاد کا ہے؟ یہ وہ دور تھا جو غلاموں کا دور ہوا کرتا۔ انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم، یہ تو آزاد کا گھر ہے، غلام کا نہیں۔ اچھا، واقعی آزاد کا گھر ہوگا، اگر غلام کا ہوتا ہو تو اسے غلامی کے آداب معلوم ہوتے۔ یہ کہا اور چلا گیا۔ وہ واپس آئی تو بلا لیا، بھئی کون تھا، کیا کہہ کے گیا؟ کہ ایک درویش قسم کا بندہ تھا، اس نے پوچھا غلام کا گھر ہے آزاد کا؟ میں نے کہا آزاد کا۔ تو اس نے کہا واقعی آزاد کا ہے، غلام کا ہوتا تو غلامی کے آداب معلوم ہوتے۔ ایک اللہ والے کی زبان سے نکلتا ہوا جملہ اس کے دل پہ پیوست ہو گیا، دل پہ پیوست ہو گیا۔ فوراً اس شراب کے مجلس سے اٹھے اور دوڑے، اتنی تیزی میں نکلے کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا۔ اس لیے آپ کو بشر حافی کہا جاتا ہے۔ حافی کہتے ہیں یعنی بغیر جوتے کے، کیا کہتے ہیں اس کو، ننگے پاؤں کے نہیں۔ یہ وہ بشر تھا جو ننگے پاؤں رہتے تھے، تو اس وقت اسی طرح دوڑے، اس درویش کو پا لیا۔ کہ فلاں دروازے پہ آپ آئے تھے؟ ہاں میں آیا تھا۔ آپ نے کیا پوچھا تھا، کیا کہا تھا؟ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے پوچھا غلام کا ہے آزاد کا گھر؟ کا آزاد کا۔ میں نے کہا واقعی آزاد کا ہے، غلام کا ہو تو غلامی کے آداب معلوم ہوتے۔ اب جو اللہ والے کی زبان سے براہ راست سنا اس کی کیفیت اور تھی، وہیں انہیں سچی توبہ نصیب ہو گئی، پکی توبہ کر لی۔ راستے بھی چلتے ہوئے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، محبت سے اٹھایا۔ خالق ہے نا، وہ تو اپنے نام کی محبت پہ بھی محبتیں دیتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کسی کو آپ 3 مرتبہ آواز دے دو اور بات نہ کرو، وہ آپ کیا کہ 4 لگائے گا۔ یار بار بار مجھے آوازیں دے رہا ہو، کوئی بات نہیں کرتا۔ میرے خالق کا معاملہ کیا ہے؟ آپ صبح شام اللہ اللہ کرتے ہو، آگے کوئی بات نہیں کرتے، رب کا نام لے رہے ہو، رب کو مسلسل پکار رہے ہو۔ جو جتنا زیادہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ غضب میں نہیں آتا، بندہ غصے ہو جاتا ہے۔ تو بشر حافی نے توبہ کر لی، کاغذ کا ٹکڑا تھا، اٹھایا، اسے صاف کیا، جیب میں ڈالا۔ جیب میں کچھ پیسے تھے، گئے دکان سے عطر خریدی، اسے وہ خوشبو لگایا، بڑے پیار و محبت سے اسے معطر کر کے رکھ دیا۔ دل پہ الہام ہوا، رب تو قادر ہے۔ بشر حافی تو نے میرے نام کو معطر کیا ہے، میں بھی تیرے نام کو ایسے معطر کروں گا کہ تیرا تذکرہ کیے بغیر اللہ والوں کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا۔ ساری زندگی بغیر جوتے کے پھرتے، کسی نے پوچھ لیا حضرت پاؤں میں جوتا؟ بڑا عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا میں نے جس حال سے اپنے رب سے صلح کی تھی، میں اسی حال میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے رب سے صلح کی تھی میں پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ تو اللہ سے محبت کا اظہار کرنا خاتمہ بالایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔